اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک نازک ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ گواہی دینا اور خصوصاً عدالتوں میں گواہی دینا، یہ کس طرح دینی چاہیے، کس طرح دی جاتی ہے ہماری عدالتوں میں گواہی دینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آج کا ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ گواہی کے بارے میں قرآن کی چند آیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس گواہی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، یہ جو گواہی اس میں دی جاتی ہے، یہ سارا جو ہے یہ انگریز کا نظام ہے۔ کیونکہ آج ہم گواہی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم عدالت میں گواہی دیتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جب کوئی گواہ عدالت میں آتا ہے، آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے گواہی دینے کا۔ جب عدالت میں کوئی گواہ آتا ہے گواہی دینے کے لیے تو اس سے حلف لیا جاتا ہے۔ حلف سے کے الفاظ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حلف کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا بیان دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں یا کوئی بات چھپاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں۔ یہ وہ حلف ہوتا ہے جو ہم کسی بھی گواہ سے جو عدالت میں گواہی دینے کے لیے آتا ہے اس سے یہ حلف لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ گواہ گواہی دیتا ہے، لیکن دیکھیں کچھ ہمارے معاشرے میں تو کرائے کے گواہ بھی ملتے ہیں، آتے ہیں لوگ پیسے دیتے ہیں، پیسے لے کے آ کے گواہی دے دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گواہی کا کیا معیار ہے، جھوٹی گواہی دینے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے دین نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے، گواہی کس طرح دینی چاہیے، گواہی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور گواہ کو گواہی دینے سے پہلے کم از کم اپنے ضمیر کو تھوڑا بہت تو بندہ جوڑ لے کہ میں گواہی دینے جا رہا ہوں تو میں کیا میں کچھ سچے کیس میں گواہی دینے جا رہا ہوں۔ کیس سچے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر گواہ جھوٹا ہوتا ہے، ہر گواہ سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ ہم نے سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے۔ گواہ جو ہے نا، اس کو گواہی ہمیں ایسے دلوانی پڑتی ہے۔ بہت سی باتیں سچ ہوتی ہیں، لیکن اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، گواہ کو جھوٹ بلوایا جاتا ہے، گواہ کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے، اور گواہ جھوٹ بولتا ہے عدالتوں میں کھڑے ہو کے۔ آج کا جو ٹاپک مین جو میں نے آپ سے بتایا تھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ گواہ ہمارے عدالتوں کے سسٹم کے حوالے سے گواہی اس طرح دی جاتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں وہ جو آیات جو ہیں جو کہ گواہ کے بارے میں ہیں کہ ہمیں گواہ کو کس طرح ہونا چاہیے، کیا پوزیشن ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جی کہ قرآن پاک میں یہ سورۃ النساء ہے جی، آیت نمبر 135 ہے۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑو۔ اگر تم پیچ دار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ یہ ایک گواہی دینے کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا ہے جی گواہ کے بارے میں، یہ جی سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 8 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگار کی
یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے آگاہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی آل عمران، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 77 ہے 77۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ ان سے اللہ نے نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 42، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ یہ آیت جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ جو عدالت میں گواہی دینے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اس کے بعد جی سورۃ عمران آیت نمبر 71 71۔ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ آیت نمبر 283۔ اور گواہی کو چھپاؤ نہیں، اور جو چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ بقرہ آیت نمبر 282۔ گواہوں کو جب طلب کیا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں جی سورۃ نساء آیت نمبر 149۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ معاف کرنے والا صاحب قدرت ہے۔ یہ کچھ آیات جو قرآن کے حوالے سے لی گئی ہیں، گواہی کے حوالے سے، کہ گواہ کو اس سب کا لب لباب ایک ہی ہے، گواہی سچی دینی چاہیے، غلط نہیں دینی چاہیے، اور سچی بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میں نے ہماری عدالت کے باہر یہ پمفلٹ لگا ہوا تھا، یہ میں نے وہاں سے اس کی تصویر لی، اور میرا دل چاہا کہ اس کے بارے میں جو ہے ولاگ ضرور بناؤں گا تاکہ آگاہی حاصل ہو سکے۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے آ کے غلط گواہیاں دے دیتے ہیں عدالتوں میں، لوگ پیسوں کے لیے عدالتوں میں گواہیاں دے دیتے ہیں، اور گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی دینا تو بہت زیادہ ثواب ہے، دینی چاہیے۔ قرآن پاک نے کہا کہ گواہی ہمیشہ سچی دیا کرو، قرآن پاک میں یہ بات ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینے کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا عذاب ہے، اس کی جو ہے پکڑ ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میری آج کا ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سچے کیسوں میں سچی گواہی دیا کریں، اور کسی بھی لالچ میں آ کے، کسی بھی تعلق کو دیکھتے ہوئے، کسی بھی غرض کے لیے جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس والے سے کچھ نہ کچھ کا یہ سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔